آئیے وقت ہے کہ ہم کلام مقدس کی طرف رجوع ہوں۔ کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے، نصیحت اور اصلاح کے لیے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 10واں باب اس کی 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 10واں باب اس کی 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اے خداوند، تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں۔ بتوں کی تعلیم کیا؟ وہ تو لکڑی ہیں۔ ترسیس سے چاندی کا پٹا ہوا پتھر اور اوفیز سے سونا آتا ہے، جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے۔ ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے، اور وہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہیں۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو میری کمزوریوں سے واقف ہے۔ درخواست کرتا ہوں اے خداوند، میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے۔ کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو، اور اے خداوند میرا روح، جان، جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے۔ اور اے خداوند، جتنے لوگ اے خداوند دیکھنے سننے والے ہیں اے خداوند، حاضرین اور سامعین، اے خداوند ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کے ذہنوں کو کھول دے تاکہ اے خداوند کلام مقدس کو سمجھے اور اے خداوند تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ہوں۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ ہے 10ویں آیت۔ میں آپ کے لیے اس کو ایک بار پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ یہ آج ہماری مرکزی آیت ہے، اور جس مضمون پر آج ہم غور کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم سب مل کر سیکھ رہے ہیں، سیکھیں گے، وہ ہے خداوند خدا سچا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جس دور کی بات ہمارے سامنے کلام مقدس جو ہے وہ رکھ رہا ہے، جس دور کے بارے میں یرمیہ جو ہے وہ نبوت کرتا ہے، جس دور کے اندر یرمیہ جو ہے اس کو خدا بلاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے کہ لوگ کس راہ پر جا رہے ہیں، ان کی منزل کیا ہے، ان کے رہنما کیا ہے، اور وہ کس کی قیادت کے اندر یہ زندگی کا سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اس زمانے کے حالات آج سے مختلف نہیں تھے۔ ہاں،
کچھ ایسے وسائل اور مسائل ان کو درپیش تھے جو آج بہت ہی ایک جدید حالت میں ہمارے سامنے ہیں۔ مسائل وہی ہیں، مشکلات وہی ہیں، اور ایک طرح سے انسانی فطرت بھی وہی ہے۔ انسان آج بھی وہی چاہتا ہے جو وہ ہزاروں سال پہلے چاہتا تھا۔ انسان آج بھی اسی جگہ پر کھڑا ہے، اسی ضد کے اوپر اٹکا ہوا ہے جو ضد اس کے آباء و اجداد سے اس کے اندر نسل در نسل جو ہے وہ آتی رہی ہے۔ یہ کہانی ہے اس وقت کے، اس زمانے کے 3 سپر پاور قوموں کی، بادشاہوں کی، لوگوں کی، ملکوں کی، جن میں سر فہرست جو ہے وہ تھا اسور۔ اسور اپنے 2 مخالفین کو دبا رہا تھا، اور جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ جو بھی ان کے اوپر قابض ہوتا وہ اسی کے گن گانا شروع کر دیتے۔ اسور نے مصر اور بابل کو اپنے متی رکھا ہوا تھا۔ طاقت کا یہ مظاہرہ وقتاً فوقتاً عروج و زوال کا شکار ہوتا رہتا تھا، لیکن سب سے زیادہ مشکل ان چھوٹی ریاستوں کو ہوتی تھی جن پر وہ حکومت کرتے تھے۔ جب کوئی ان سلطنتوں میں سے کوئی اقتدار میں آتا تو نہ صرف وہ بادشاہ، وہ قوم، وہ لوگ قدر و منزلت کی سیڑھیاں چڑھتے، بلکہ ان کے معبودوں کو بھی ترجیح دینے لگ جاتے۔ لوگ ان کو ترجیح دی جاتی کہ وہ فاتح معبود ہے، اور اسرائیل اور خدا کے درمیان، زندہ خدا کے درمیان یہی ایک ایسی بات تھی جس کے اوپر خدا نے یرمیہ کو اس وقت کھڑا کیا جس وقت وہاں پر جو ہے وہ اسور، مصر اور بابل کے خداؤں کی پوجا پاٹ ہو رہی تھی، جب ان کو سراہا جا رہا تھا، جب لوگ زندہ خدا کو رد کر کے ان کی طرف راغب ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ معبود جو ہیں یہ طاقتور ہیں، قدرت والے ہیں، اسی لیے ہم ان کے سامنے یرغمال ہیں، اور ان کی قومیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر حاکم ہیں۔ یہ ایسی قوم اسرائیل جن کے ہاتھ میں خداوند کے منہ کی باتیں لکھی ہوئی موجود تھی، یہ ایسی قوم جن کے آباء و اجداد کے ساتھ خدا نے ایک شخصی تعلق رکھا، یہ ایسی قوم تھی جن کے تاریخ کے اوپر جو ہیں گہرے نقوش پائے جاتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ خدا نے کس طرح مصر کو صرف ایک قوم، ایک نسل کے لیے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا۔ وہ جانتے تھے خدا نے کس طرح اپنی قدرت دکھانے کے لیے بحر کلزم کو 2 حصوں میں کر دیا۔ وہ جانتے تھے کس طرح خدا نے ان قوموں کو پامال کیا جن قوموں نے اپنے اندر اس ملک میں بد کرداری کو ترجیح دی۔ وہ جانتے تھے کس طرح خدا نے یردن کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ یردن کا پانی بہت تیز رو ہے، اس کا بہاؤ بہت تیز ہے، اس کے اندر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، لیکن خداوند نے اس پانی کو 2 حصوں میں کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کی فتح کا بڑا راز جو ہے وہ خداوند کی حضوری ہوتی تھی، لیکن اب وہ کسی دور کے علاقہ میں رہنے والے اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے۔
اب خدا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ خدا ان کو کہتا ہے میں اتنی دیر سے خاموش تھا، شاید تم آج، کل، مہینے کے بعد، سال کے بعد میری طرف لوٹو، پر تم میری طرف نہیں لوٹے۔ اب میں نے قصد کیا ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو خدا یرمیہ کا چناؤ کرتا ہے۔ یرمیہ ایسے حالات میں خداوند کا کلام لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس جن کے چہرے صفا کانا ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جو ظالم اور مظلوم کو دکھ دینے والے اور تنگ کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا اسے کہتا ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، اگر تو ان کو دیکھ کر ڈرے گا تو میں تجھے ان کے درمیان سراسیما کروں گا۔ یرمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب 16ویں اور 17ویں ہے۔ اور میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا۔ اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ، ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیما کروں۔ سراسیما کا جو لفظ ہے وہ ہے حیرت زدہ، بے قرار، بے تاب، بے چین۔ اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یرمیہ خداوند کو کہتا ہے تیرا کلام میرے اندر آگ کی مانند ہے اور میں اس کو ضبط کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں بے قرار ہو گیا ہوں، میں بے تاب ہوں، میں بے چین ہوں، اے خداوند مجھے بھیج، کیونکہ میں اب جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور خداوند اسے کہتا ہے کہ آگاہ کر انہیں۔ یرمیہ کی کتاب دوسرا باب اس کی 11ویں ہے۔ کیا کسی قوم نے اپنے معبود کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیزوں سے بدل ڈالا ہے۔ میری قوم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگی ہے جس چیز سے انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر کیا حالت تھی اس وقت کے رہنماؤں کی، یرمیہ ان پر ظاہر کرتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 8ویں ہے۔ کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی، اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ اور جب ہم زبور نویس کو دیکھتے ہیں کہ خدا سچا ہے سے کیا مراد ہے، زبور نویس اس کے لیے کیسے خیالات رکھتا ہے اور کیسے وہ روح القدس کی تحریک سے ہمیں آشکارا کرتا ہے کہ خدا سچا ہے سے کیا مراد ہے۔ زبور 117 اس کی دوسری ہے۔ کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے، خداوند کی حمد کرو۔ تو خدا سچا ہے سے مراد کیا ہے کہ خدا ابد تک جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے قول پر قائم رہتا ہے، یہ ہے اس کی سچائی۔ اور یہاں پر جو سچائی کے ساتھ خداوند کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ انسانی ایک بڑی صفت ہے جس کے تحت ہر انسان
जीना चाहता है लेकिन नहीं जी पाता। ज़बूर की किताब उसका 7वां 119 ज़बूर उसकी 16 है, 160 है। तेरे कलाम का खलासा सच्चाई है, तेरी सदाकत के कुल अहकाम अबदी है। जब हम इस तरह के खुदा के साथ रहते हैं, जब हम इस तरह के खुदा को मानते हैं, जब हम इस तरह के खुदा की इबादत करते हैं, तो हम इंसान के बारे में जानते हैं, अपने आप के बारे में जानते हैं कि हम किस तरह की तबीयत रखते हैं और किस तरह की हालत में जी रहे हैं। ज़बूर नवीस इसकी अक्कासी करता है, ज़बूर 7 उसकी 14वीं और 15वीं आयत। देखो उसे बदी का दर्दे ज़े लगा है, बल्कि वो शरारत से बारदार हुआ और उससे झूठ पैदा हुआ। उसने गड़ा खोद कर उसे गहरा किया और उस खुन्नक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, उसका जुल्म उसकी खोपड़ी पर नाजल होगा। किसकी? जो इंसान है, जो जिंदा खुदा, सच्चे खुदा को पूजता है लेकिन झूठ की पैरवी करता है। वो सच्चे खुदा के साथ रहता है लेकिन दावा है ये उसका कि वो उसके साथ है लेकिन झूठ की पैरवी करता है। खुदावंद कहता है ये सब जुल्म उसकी खोपड़ी पर नाजल होगा। ये उसकी सच्चाई है कि वो अपने सुखन पर, नंबर 1, वो अपने कौलो फेल पर जो है वो पूरा उतरता है। और बाइबल मुकद्दस में बेशुमार ऐसी कहानियां हैं। मैं 1-2 आपके सामने रखने के लिए जो है वो पेश करता हूं। गिनती की किताब उसका 23वां बाब 19वीं है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? ये अल्फाज किसी नबी के नहीं है, ये अल्फाज किसी बादशाह के नहीं है, बल्कि ये अल्फाज एक गैर कौम नजूमी के हैं, एक ऐसे शख्स के जो सितारों का इल्म रखता था, एक ऐसा शख्स जो हालात और सितारों के इल्म से जो है वो किसी का हाल और किस्मत बयान करता था। बलाम जो गैर कौम के लिए एक नबी की हैसियत रखता था, इतना ही उसका इल्म जो है वो कारगर था कि उसकी कोई बात जो है झुटलाई नहीं जाती थी। इसलिए वो कहता है कि खुदा जो है उसने जो फरमाया है क्या वो नहीं करेगा? क्योंकि वो आदमजाद नहीं कि उसका इरादा बदल जाए। हर रोज इंसान इरादे करता है और खुदा की नजर से कोई शख्स छुपा नहीं, लेकिन खुदा चाहता है कि आप अगर उसको मानते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, तो आप मुतहरक रहें, आप आगाह करें, आप बात करें, आप आगे आएं, आप खुदावंद की नुमाइंदगी करें जिस तरह यिर्मयाह खुदावंद की नुमाइंदगी करता है कि वो अपने सुखन पर कायम रहता है। यिर्मयाह का एक कातिब था बारूक। जब यिर्मयाह कलाम करता तो वो लिखता था, जब यिर्मयाह बात करता तो वो नोट करता था, लेकिन उसके दिल में
کچھ اور تھا۔ خدا نے اس کے دل پر اس کی حالت ظاہر کی اور یرمیہ سے کہا باروک کے پاس جا اور اس سے کلام کر کہ کیا تو امور عظیم کی خواہش رکھتا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو برباد کروں اور تجھے میں سرفراز کروں؟ ان باتوں کو اپنے دل سے نکال دے۔ میں ہر بشر پر بلا نازل کروں گا، کوئی نہیں بچے گا، لیکن ہاں تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، ہاں تیرے ساتھ میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں جہاں تو جائے گا ان مصیبتوں کے ایام میں تیری جان بچی رہے گی، وہی تیرے لیے غنیمت ہوگی۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 45واں باب اس کی 5ویں ہے۔ اور کیا تو اپنے لیے امور عظیم کی تلاش میں ہے؟ ان کی تلاش چھوڑ دے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھ میں تمام بشر پر بلا نازل کروں گا، لیکن جہاں کہیں تو جائے تیری جان تیرے لیے غنیمت ٹھہراؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے خدا سزا دینے اور چھوڑ دینے میں پورا اترتا ہے۔ وہ جب سزا کا ارادہ کرتا ہے تو بے ریا ہو کر سزا دیتا ہے، اور جب چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، معاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اپنے بیٹے کو عوضی بنا کر جو ہے وہ فدیے کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سچا ہے۔ وہ اپنی سچائی کو قائم رکھنے کے لیے وہ اپنی پیاری چیز جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، وہ اپنا اکلوتا بیٹا پیش کر دیتا ہے۔ حزقییل کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں ہے۔ اس لیے کہ تم نے جھوٹ بول کر صادق کے دل کو اداس کیا، جس کو میں نے غمگین نہیں کیا، اور شریر کی مدد کی ہے تاکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بری روش سے باز نہ آئے۔ اس لیے تم آگے کو نہ بطالت دیکھو گی اور نہ عیب گوئی کرو گی، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو تمہارے ہاتھ سے چھڑاؤں گا، تب تم جانو گی کہ خداوند میں ہوں۔ یہ ہے سچائی۔ خداوند ہر قیمت پر اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے لوگوں کو متحرک رہنا ہے، اس کے لوگوں کو کاہل کی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا، اس کو متحرک رہنا ہے۔ اگر اس کے لوگ متحرک رہیں گے، اس کے لوگ عمل میں رہیں گے، تو خدا کام کرے گا، اسے کام کرنے میں آسانی محسوس ہوگی۔ لیکن اگر اس کے لوگ بیٹھ جائیں گے کہ جی خدا جانتا ہے، خدا کرے گا، خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ حساب لے گا، تو یرمیہ جیسے انبیاء کو چننے کا کیا فائدہ ہے؟ اسرائیل کو مصر سے نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے تو فوجی بہت ہیں۔ خدا اسرائیل کے کہتا ہے اگر تمہیں ان لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے تو میں تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا، بھیڑ۔ وہ ان لوگوں کو اس ملک سے نکال لیں گے، اور جو ایسے کائنات کے جانوروں کو یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن وہ چاہتا ہے اگر آپ اس کی پیروی کرتے ہیں تو متحرک رہیں، بات کریں، اس کی آگاہی
लोगों तक पहुंचाए, ताकि खुदावंद इस दुनिया में अपनी सच्चाई पर मोहर कर सके और उसकी सच्चाई जो सब दुनिया का नस्ल इंसानी का फिदिया है, आपको बरकत और दूसरों को बरकत से सैराब कर सके। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तो ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबसे रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद में तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। आज के खुदावंद सारी बरकत के लिए, सारी दलेरी के लिए, सारी आगाही के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। बख्श दे ऐ खुदावंद कि हम इस नफ्सा नफसी की दुनिया में, ऐ खुदावंद गैर ताकतों की दुनिया में, ऐ खुदावंद तुझसे लिपटे रहे। ऐ खुदावंद उस कमरबंद की तरह जो तूने ऐ खुदावंद इंसान को ऐ खुदावंद अपनी मोहब्बत पेश करने के लिए ऐ खुदावंद तशबीही तौर पर बयान किया। खुदावंद रहम कर, तरस कर, ताकि खुदावंद हम तेरी सच्चाई के गवाह हो सके। हमें खुदावंद तेरे जलाल के लिए अपने आप को ऐ खुदावंद पेश कर सके। खुदावंद आज हर एक दिल, हर एक ऐ खुदावंद रूह, जान, जिस्म ऐ खुदावंद जो ये सुनती है, वो ऐ खुदावंद इरादा करे कि वो ऐ खुदावंद तेरी आगाही आगे लेके जाएंगे। खुदावंद रहम कर, अलग होते हैं हम में से हर एक के साथ रहिए। मुकर्रर वक्त में फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनजी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल आबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ और हाज़िर जमात के साथ होता रहे। आमीन। सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे।